ولایت کا ذکر جب بھی ہوتا ہے پیچھے والوں پہ ضرور نظر ہوتی ہے. ہاں تبھی تو سلمان سے کہا تھا, سلمان نے کہا مولا ممبر لگ گیا ہے, بسم اللہ کرے. غدیر میں ممبر لگ گیا ہے, اعلان ولایت کرے. نبی نے فرمایا سلمان جب تک یہ پیچھے والے آگے نہیں نہ آتے کیا کروں بھائی, ولایت کے ذکر پہ نظر ہوتی ہے, اس لیے تھوڑا سا ساتھ دینا. توجہ ہے عزیزان محترم, وقت پہنچ گیا میں اپنے اس نقطے کے اوپر جو اللہ امام بناتا ہے. توجہ ہے, صرف ایک فرق بتانے لگا ہوں, بندوں کے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں کیا فرق ہوتا ہے. توجہ ہے بھئی, شراب حرام ہے نا پینا, توجہ کر رہا, شراب حرام ہے, مگر وہی اللہ جو شراب حرام کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے جب تم جنت میں آؤ گے تو میں تمہیں پلاؤں گا. یا اللہ ادھر حرام کر رہا ہے, ادھر کیوں حلال ہے؟ کہا وہ شراب طہورہ ہے, وہ پاک ہے, اس کو کیا ہے یا اللہ؟ کہا یہ نجس ہے. کیوں یا اللہ؟ کہا اس لیے کہ وہ میں نے بنائی ہے, یہ تم نے بنائی ہے. یار جو پہنچے ہونے میں کہتا ہوں کیا بات ہے, اب سمجھ میں آئی ہے. بندہ جب بھی بناتا ہے نجس بناتا ہے, اللہ جب بھی بناتا ہے پاک بناتا ہے. یہی وجہ ہے تمہارے 12 امام ہے, کوئی ایک امام بھی اپنے بستر پر نہیں آیا, یا کعبے میں آیا ہے یا مصلی پر آیا ہے. تو اللہ کا جو بنایا ہوا امام ہے, اللہ کا جو بنایا ہوا امام ہے. امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت, یعنی اللہ کا بنایا ہوا بندوں کے بنائے ہوئے کے آگے نہیں پھیلا, جھکتا نہیں ہے, تسلیم نہیں کرتا. سید سجاد حسین جیسا, میں تھک گیا ہوں آپ کا نہیں پتا, اور مجھے آگے جانا ہے, مجھے گلشن عزیز والے لوگ تھکا دیتے ہیں, مگر آج تو سندھ کے لوگ زیادہ بیٹھے ہیں, پھر کیوں تھکا رہے مجھے نہیں پتا, سمجھ نہیں آ رہی ہے بھئی. توجہ ہے, اب سید سجاد حسین جیسا, محمد باقر علیہ السلام حسین جیسے, جعفر صادق علیہ السلام حسین جیسے, امام حسین نے مدینے میں ایک قانون دے دیا, یاد رکھو سجاد ہے حسین جیسا, محمد باقر علیہ السلام حسین جیسا. اس کا مطلب ہے کبھی بھی کوئی بھی اگر سید سجاد سے بیعت مانگے تو سید سجاد تو بیعت نہیں کرے گا, مانگنے والا یزید جیسا. توجہ ہے نا عزیزان محترم, جاگ رہے ہو نا, تھوڑی سی توجہ ہے. تو عزیزان محترم, جو بھی محمد باقر سے بیعت مانگے, محمد باقر بیعت نہیں کرے گا. جس نے مانگی وہ یزید جیسا. جو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیعت مانگے تو مولا تو بیعت نہیں کریں گے کیونکہ حسین جیسے ہے, اور جو مانگے گا وہ یزید جیسا. اب میں نقطہ دینے جا رہا ہوں, ہر اس بندے تک جس تک یہ آواز جا رہی ہے جو سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ کربلا میں حسین کا مقصد کیا تھا. تخت بھی یزید کے پاس, حسین کو تخت نہیں چاہیے, پھر بھی بچوں سمیت کربلا میں آیا کیوں تھا, مقصد کیا تھا, مقصد کیا تھا. اسی مقصد کو تو حسین نے مدینے کے دربار میں واضح کر دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو حیرت نہیں ہے, حسین خود تو کسی کی بیعت نہیں کرتا, باپ کیسے کسی کی بیعت کر لے گا. آپ جی یار سلامت رہے, باپ کیسے کر لے گا, یہی مقصد ہے. یا توجہ ہے نا عزیزان محترم, امام ہے اللہ والا, تو بس پھر جو بھی امام ہونا جسے اللہ نے بنایا ہے, جسے اللہ نے بنایا وہ مظلوم ہو سکتا ہے, مجبور نہیں ہوتا. تھک کے بیٹھ گئے, بس میں ابھی پہنچ گیا اس منزل پر جس کی آج تاریخ ہے نا. تھوڑے سے فضائل اگر سننے کا موڈ ہوتا ہے, تھوڑی طبیعت ہے تو پھر بتاؤں میں. یہ جو ہمارا چوتھا امام ہے حیدری یا علی, اگر سننے کا موڈ ہے تو 2 جملے میرے مولا کے فضائل. اکثر و بیشتر جسے صرف گریے میں یاد کرتے ہیں, بہت کم موقع ایسا ملتا ہے کہ مولا کے فضائل کو پیش کیا جائے. توجہ ہے عزیزان محترم. تو اگر تو یہ اللہ والا امام ہے نا,
تو پھر مجبور نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے مولا سجاد کو ساری زندگی جب بھی کوئی بھی حاکم آیا ہے نا اس کو اس بیمار سے ہی ڈر لگا. یار پتہ نہیں بیٹھے چلے گئے کڑی دیکھ رہے ہو کیسے مل رہی ہے. بیمار سے ڈر لگا. جو بھی تخت پہ آیا پوچھتا تھا حسین کا بیٹا کیا کر رہا ہے, وہ کہتا تھا جی بیمار ہے بس دعائیں کرتا ہے. کیا پکڑ لو زنجیریں باندھ دو. تو حیرت نہیں ہے اور جس کی دعا سے بادشاہ ڈر جائے وہ تلوار نکال لے تو خدا جانے. خدا نہیں بیٹھے ہو. جس کی دعا سے زمانہ ڈرتا رہا, جس کی صرف بیماری سے ڈرتا رہا, تو پھر حیرت نہ کیا کرو. یہ اتنے بہادر ہیں کہ امامت کے بخار سے ڈر جاتے ہیں. یار پتہ نہیں بیٹھے چلے گئے. اتنے بہادر کہ امامت کے بخار سے ڈر جاتے ہیں. تو پھر کوئی نئی بات نہیں. اس دور میں دعا سے ڈرتے تھے, آج کے دور میں اس امامت کے نوکروں کے جنازوں سے ڈر جاتے ہیں. بھئی ایسے ہی ہے نا, ان کے نوکروں کے جنازوں سے ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ لڑی وہی ہے نا. یہ نوکر ہے, وہ آقا اتنے عظیم ہے, کوئی پتھر بھی ان سے جڑ جائے تو اپنے جیسا کر لیتے ہیں. یہ تو انسان ہے. حیدر حیدری. توجہ ہے نا عزیزان محترم, جاگ رہے ہو نا. بیماری سے ڈر جاتے تھے. ہتھکڑیوں میں ایک بندہ تھا صحابی تھا میرے مولا کا, عبداللہ ابن جعفر جعفی. اب اس نے کیا دیکھا ایک مرتبہ, بھئی جو بھی حاکم آ رہا تھا کربلا کے بعد بھی 10 20 سال 25 سال تک جو بھی آتا تھا وہ پوچھتا تھا کیا کر رہا ہے, کیا گھر پہ ہے یا مسجد میں, کہا کڑیاں ڈال دو. کبھی کہتے تھے لے آؤ, دمشق لے کے جا رہے, شام لے کے جا رہے رسیوں میں. اب ایک عبداللہ ابن جعفر جعفی تھا. اب اس نے ایک دفعہ گھر سے نکلا, اب کیا دیکھتا ہے کہ کچھ سپاہی ہیں, انہوں نے بیمار کربلا کو ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی ہے اور لے کے جا رہے ہیں. اب اس نے جیسے ہی امام کو دیکھا, توجہ ہے نا, سننے کا موڈ ہے نا. اس امام کی بات کر رہا ہوں جو عبادتوں کی زینت ہے. یار بولو تو صحیح. زین العابدین ہے. اس امام کی بات کر رہا ہوں جو سید الساجدین ہے, سجدے کرنے والوں کا سردار. عبادتوں کی زینت ہے. اس امام کی بات کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام ممبر پہ تھے, 5ویں امام نے روایت کی. کہ سلمان نے پوچھا مولا بتائے تو صحیح اپنی اولاد کے بارے میں جو امام ہے. میرے مولا نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ, ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے. زینت کہتے ہیں اس کی سجاوٹ, اس کا خوبصورتی, مجلس کی خوبصورتی. یہ اس ماحول سے, عزاداروں سے ایسے ہی ہے. توجہ ہے. تو مولا نے فرمایا ہر شے کی زینت ہے. اسی طرح میرے مولا نے فرمایا وَزِینَةُ الْقُرْآنِ صَوْتُ الْأَحْسَنِ, قرآن کی زینت ہے خوبصورت آواز. جتنی پیاری آواز ہوگی قرات کرے گا, یہ قرآن کی زینت ہے. پھر فرمایا زینت الارض رجال, زمین کی زینت مرد ہے. یار پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے ہو آخری وقت تک. زمین کی زینت مرد ہے, مذکر نہیں. یار مذکر اور ہوتا ہے, مرد اور ہوتا ہے. ہر چلتا پھرتا اگر مرد ہوتا تو خیبر میں رسول کو 39 دن تک انتظار نہ کرنا پڑتا. آخری لمحات کی طرف آ گیا. میرے مولا نے فرمایا وَزِینُ الْأَرْضِ رِجَالٌ, زمین کی زینت مرد ہے. اور کوئی مرد اس وقت تک مرد نہیں ہوتا جب تک علی والا نہ ہو جائے. توجہ کر رہے ہیں عزیزان. یہی وجہ ہے علی والا ہے تو مرد ہے, اور اگر علی سے بغض رکھے نا تو داڑھی بھی رکھ لے برقع پہننا ہی پڑتا ہے. بتا نہیں بیٹھے چلے گئے. توجہ ہے عزیزان محترم, بات کو آگے بڑھا. میرے مولا نے فرمایا وَزِینَةُ الرِّجَالِ عَلِيٌّ, اور مردوں کی زینت علی ہے. یہی وجہ ہے اس وقت تک مرد نہیں ہوتا جب تک علی نہ آ جائے. پھر فرمایا وَزِینُ الْعِبَادَةِ وِلَایَہ, عبادت کی زینت ولایت ہے. علی کی محبت ہوگی تیرا عمل قبول ہے, بغض ہوگا سب فضول ہے, سب فضول ہے. اب تھک گئے ہو, میں جملہ سمیٹنے جا رہا ہوں. اب میرے مولا نے فرمایا کہ وَالْعِبَادَةُ زِینَةٌ, زین العبادت ولایہ, عبادتوں کی زینت ولایت ہے, عبادتوں کی زینت ولایت ہے. وَزَيْنُ الْعَابِدِينَ علی بن حسین, اور عابدوں کی زینت کو سجاد کہتے ہیں. مل گئی.
ہیں بھائی، سندھ کی دھرتی کے نعرے اپنے انداز ہیں. میں وہاں لڑکانہ میں تھا گڑھی میں، وہاں کوئی ایک نعرہ چل رہا تھا، رولے رولے نعرہ تھا. ایک سلوات پڑھ لے مل کے محمد والے. ٹھیک ہے، توجہ ہے عزیزان محترم، بات کو آگے بڑھائیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں. عبداللہ ابن جعفر جعفری نے کیا دیکھا، سپاہی ہیں ہتھکڑیوں میں قید کر کے سید سجاد کو لے کے جا رہے ہیں. کربلا سے کوئی 10 سے 15 سال کے بعد کا واقعہ ہے. شام کی طرف لے کے جا رہے تھے، یہ مدینے میں تھا، مدینے سے لے کے شام کی طرف جا رہے تھے. اس نے جہی باہر نکلا، باہر دیکھ کر اس کی نگاہ پڑی سید سجاد پر، ہتھکڑیاں ہیں ہاتھوں پہ، سر جھکا ہوا ہے، سپاہی لے کے جا رہے ہیں. اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ امام تو کتنا مجبور امام ہے، اسے جب بھی دیکھو ہتھکڑیوں میں، جب بھی دیکھو رسیوں میں، جب بھی دیکھو بیمار، جب بھی دیکھو قیدی. جیسے ہی اس نے دل میں سوچا، سید سجاد نے یوں سر اٹھایا اور ہلکی سی جنبش دی ہے ہتھکڑیوں کو. سپاہی بھی رک گئے، ان کے سانس بھی رک گئے. یار پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے. مولا سجاد نے کہا کچھ نہیں کہ رکو مجھے بات کرنی ہے. مولا نے ہلکی سی جنبش دی، سپاہی رک گئے، سانس رک گیا. جیسے ہی اس کے قریب پہنچے تھے، میرے مولا نے یوں جابر عبداللہ ابن جابر جعفری کے سینے پہ ہاتھ رکھے. میرے مولا نے فرمایا جابر اپنے سینے کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ ہم مظلوم ہوتے ہیں، مجبور نہیں. ہمیں اللہ نے بنایا ہے، محفلوں میں نہیں بنے ہیں. یار پتہ نہیں بیٹھے ہو. یہ کہہ کر میرے مولا نے فرمایا عبداللہ آنکھیں بند کرو. اس نے آنکھیں بند کی. اب فرمایا آنکھیں کھولو. اس نے جب آنکھیں کھولی تو وہ ہتھکڑیاں جو سجاد کے ہاتھوں میں تھی وہ سپاہیوں کے ہاتھوں میں آ گئی، اور وہ سرا جو سپاہیوں کے پاس تھا وہ سجاد کے ہاتھ میں آ گیا. حیران ہو کے دیکھ کے کہتا ہے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے آپ کہتی تھے یہ لے جانے والے، اب یہ کہتی ہے آپ لے جانے والے. میرے مولا نے یوں لوہے کو دیکھ کے کہا او میرے باپ کے نام کے صدقے میں داؤد نبی لوہے کو پگھلا سکتا ہے، اس کے پوتے کو یہ لوہا کیسے قید کر سکتا ہے؟ پیچھے تک جو ہے امام مجبور نہیں ہے، مظلوم ہے. یہ مظلومیت اپناتے ہیں، مجبور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے کیونکہ امام ہے. انہوں نے مظلومیت اپنائی ہی اس لیے. بس حضرت آران امام میں مصائب کی طرف آ گیا. انہوں نے مظلومیت اپنائی ہی اس لیے ہے کہ حق کو واضح کیا جائے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں دور کا مزاج. اگر یہ نہ ہوتے، یہ کوفہ سے کربلا تک معاملہ کربلا کا نہ جاتا تو معاملہ قتل حسین کا یہ خولجی شمر اور ابن زیاد تک رک جاتا. آج کے دور میں تیرا یزید رضی اللہ بن جاتا. یزید کو لعنت اللہ کرنے میں سید سجاد کا ہاتھ ہے. یہی ہتھکڑیاں بیمار کی ہیں جو اسے لعنت اللہ کر رہی ہیں. ورنہ لوگ بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے کہ قتل ابن زیاد نے کیا ہے حسین. اس لیے کہ کربلا جو ہے وہ اسلام بچا رہی ہے. ایسے ہی کہ کربلا نہ ہو، زمانہ کہہ رہا ہے نا کہ کربلا اسلام بچا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دین مخلط ہو گیا تھا، مکس ہو گیا تھا، حلال اور حرام کے مابین دین مکس ہو گیا تھا. حسین نے قیام کیا اصلاح امت کے لیے. امت کا اصلاح کیا تھی؟ امت بھول گئی تھی کہ بندوں کے بنائے ہوئے کون ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے کون ہوتے ہیں. حسین یہی دکھانے کے لیے جا رہے تھے کہ اللہ کے بنائے ہوئے غدیر میں بنتے ہیں، اللہ کے وہ دکھانے کے لیے. مگر یہ کربلا کے چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے یہیں تک بات ہو جاتی. مگر عزاداران امام، اللہ نے جو انتظام کیا ہے کہ اسلام کو کربلا بچا رہی ہے. اب کربلا کو بھی بچنے کی ضرورت تھی. کربلا بھی جب خطرے میں آئی ہے تو اسلام کو کربلا بچا رہی ہے. کربلا کو یا زینب نے بچایا ہے یا سجاد نے بچایا ہے. عزاداران امام، منتظمین سے بھی میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا تیار ہو جائے. تو میں مصائب کی طرف آ گیا، وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہ ہتھکڑیاں، یہ رسیاں، یہ زندان صرف اس لیے ہے کہ حق واضح ہو جائے. انہوں نے مظلومیت کو اپنایا، انہوں نے مظلومیت کو اپنایا. عزاداران امام بڑا آرام سے لے کے چلیں گے. میں اور آپ اس کے رونے کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں کہ جو 35 سال خود اپنے باپ کو روتا رہا.
اور انہیں یہاں کا مقصد ہی رونا ہے. کوشش کیا کرو جتنا زیادہ. میں جانتا ہوں یہاں کراچی کے ماحول میں زیادہ مصائب کی عادت نہیں ہے، مگر کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مصائب سننے کی. یہ گریہ ہی تو ہے جو ہماری نسلوں کو سنوار رہا ہے. اور عزاداران امام چونکہ تابوت کی برآمدگی بھی ہے تو میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب کوشش کیا کرو ایسی مجالس میں آؤ تو پھر ماحول ایسا بنایا کرو کہ جیسے گھروں سے جنازے نکلتے ہیں. اجر کو اللہ. عزاداران امام اتنا دل دکھا ہوا تھا نا اس امام کا، 35 سال 40 سال جو خون روتا رہا ہے. کائنات میں اب تک صرف 5 ہستیاں، معصوم نے فرمایا 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جو بہت روئی ہیں. پہلی ہستی تاریخ نے لکھا حضرت آدم بہت روئی مگر پانی روئی. حضرت نوح علیہ السلام بہت روئی یہاں تک کہ نام نوح پڑ گیا. عبدالجبار نام تھا، رونے کی وجہ سے نوح پڑ گیا. نوح کرنے والا نام نوح پڑ گیا مگر روئی ہے تو پانی روئی. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن نے بتایا بہت روئی ہے مگر پانی روئی ہے. آنکھیں سفید ہو گئی مگر پانی روئے. اس کے بعد یوسف رویا، بہت رویا مگر پانی رویا. معصوم نے فرمایا اس کے بعد ایک مستور ہے جو بہت روئی ہے اور وہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی بیٹی ہے جو اپنے بابا کے بعد بہت روئی ہے مگر پانی روئی ہے. آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں. اکلوتا مرد ہے زین العابدین سجاد قیدی جو بہت رویا مگر خون رویا ہے. اجر کو مرد خون رویا ہے. مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. روایت میں سید الشہداء ہے. عزاداران امام اتنا دل دکھا ہوا کہ لوگوں نے جب دیکھا نا کہ سالوں سال گزر گئے، بیمار ہر وقت روتے رہتے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں. ایک منظر سنا، ایک بندہ یمن سے تجارت کرنے کے لیے مدینے آیا تھا. جمعے کے وقت بازار لگتا تھا. جمعے کے بعد یہ بندہ جب پہنچا تو اس وقت بازار گرم نہیں تھا. اس کے پاس کچھ وقت گزرا. اس نے کہا سوچا کہ میں کچھ مدینے کی سیر کروں. یہ سیر کرتا کرتا خاندان بنی ہاشم کے محلے سے گزرا. اس نے جو ہی سید سجاد کے گھر کو دیکھا نا تو دروازہ بجایا. غلام باہر ہے. کہ کیا بات ہے؟ اس نے دیکھا گھر کو اور گھر کی دیوار تھی. پرنالا کہتے ہیں چھت کے اوپر وہ جگہ جہاں چھت کے ذریعے سے پانی زمین پر آتا ہے. بارش کا پانی جب چھتوں پر پڑے نا، پرنالا بناتے ہو نا جہاں سے پانی نکل کر زمین پہ آتا ہے. تو جیسے ہی اس نے دیکھا بلایا. اس نے غالم کو غلام کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے عید کی قربانی چھتوں پہ کرنی شروع کر دی ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ تمہارے پرنالے سے خون بہتا ہے، دیواروں پر خون کے نشان کیسے؟ وہ رو کے کہتا ہے یہ قربانی کا خون نہیں ہے، یہ ہمارا چوتھا امام ہے اور جو دن میں بھی روتا ہے رات میں بھی روتا ہے، یہ اس کے خون کے آنسو ہے. اجرکم اللہ. عزاداران امام لوگوں نے سوچا کہ مولا سے کہا جائے. آ کے کسی نے کہا کہ مولا آپ اپنے ماحول کو بدلیں، جگہیں بدلیں، تھوڑا طبیعت میں بدلاؤ لائیں. میرے مولا نے فرمایا کیا کروں؟ لوگوں نے کہا مولا بازار کی طرف جایا کرے، دریا کی سیر کو جایا کرے، کسی کی خوشیوں میں شریک ہو. میرے مولا رو کے فرماتے ہیں میں کیا کروں؟ میں دریا کی طرف نکلتا ہوں چچا عباس یاد آتے ہیں. میں دریا کی طرف نکلتا ہوں چچا عباس یاد آتے ہیں. میں بازار دیکھوں تو شام یاد آتا ہے. اور میں شادیوں میں جاتا ہوں میرا اکبر یاد آتا ہے. اجرکم اللہ. میرے مولا رو کے فرماتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نماز میں سجدے کی حالت میں جاؤں تو چچا عباس یاد آتا ہے. اس نے پوچھا مولا کیسے؟ فرمایا انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو ہاتھوں کے سہارے سے جاتا ہے. میں جب سجدے میں جاتا ہوں مجھے سو جاتی ہے. میرا چچا عباس کربلا میں جب زین سے زمین پر آیا ہوگا، ارے بازو کٹے ہوئے ہوں گے، سر کے بل زمین پر آیا ہوگا. بالکل اللہ. ہاں عزادار امام آپ تھک گئے مگر اس بیمار کو رونے کے لیے وہ 4 سال کی سکینہ نہیں تھے. اجرکم اللہ.
اجرکم اللہ، وہ بیٹی نہیں تھکتی۔ عزاداران امام 11 محرم کو شمر ملعون ابن سعد کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے پسر سعد، میں نے کل امام حسین کو بڑا رلا رلا کر مارا ہے۔ میں نے کل امام حسین کو بڑا ستا ستا کے مارا ہے، میں نے کل امام حسین کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا ہے۔ پسر سعد نے کہا وہ کیسے؟ شمر کہتا ہے کل میں 7 قدم کے فاصلے پر بیٹی دیکھ رہی تھی اور میں اس کے باپ کے سینے پر سوار تھا۔ سندھ والے مصاحب سن رہے ہیں، سندھ میں رواج ہے بیٹیوں کا بڑا حیا کرتے ہو، بڑا احترام کرتے ہو۔ کوئی قاتل کی بیٹی بھی آ جائے نا تیرے دروازے پر قتل معاف کر دیتے ہو، یہ بات مشہور ہے نا۔ ارے حسین کی بیٹی 7 قدم کے فاصلے پر آئی، آ کے کہتی ہے میرے بابا کو نہ مار، اور قاتل ایک ہاتھ سے باپ کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا، ایک ہاتھ سے تماچے مار رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ شمر کہتا ہے میں نے کل بیٹی کے سامنے باپ کو مارا ہے۔ شمر کہتا ہے میں نے کل بیٹی کے سامنے باپ کو مارا، میں نے بہت ستا ستا کر مارا ہے مگر میرے اندر کی آگ نہیں ختم ہوتی۔ اب حسین کا سر میں نے نیزے پر چڑھا دیا ہے، مجھے کوئی ایسی بات بتا، کوئی ایسا کام بتا کہ میں وہ کروں کہ جس سے حسین نیزے پر بھی تڑپے۔ سنو گے جملہ، یہ پسر سعد کہتا ہے پھر ایک کام نہیں 2 کام کرو۔ حسین کہا کیا؟ کہتا ہے بد مست اونٹ بلواؤ، پاگل اونٹ بلاؤ جو اپنے اوپر کسی کو سوار نہ ہونے دیتا ہو، اس کے اوپر اس کی 4 سالہ سکینہ کو رسیوں سے باندھ دو، پھر ایک تازیانہ بلاؤ، تازیانہ منگوا کر یہ جو اس کا بیٹا ہے سجاد، اس کے پشت پر تازیانے مارنے شروع کرو، اس وقت تک مارتے رہو جب تک اس کی پشت سے خون نکل نکل کر گوشت اٹھ کر زمین پہ گرنے لگے۔ جب تو یہ عمل کرے گا سجاد زمین پہ تڑپے گا، سکینہ سواری پر تڑپے گی، حسین نیزے پہ تڑپے گا۔ مقتل کے الفاظ ہے سارا راستہ ملعون، کبھی سجاد کو تازیانے مارتا رہا، اجرکم اللہ، کبھی سکینہ کو مارتا رہا، اجرکم اللہ۔ ہاں اپنے گریے کو اضافہ کرو عزادار، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے فرمایا، خود میرے مولا کی روایت ہے، آپ تھک گئے، ٹھیک ہے، انسان کی فطرت ہے، تھک گئے، مگر وہ خون رونے والا نہیں تھکا۔ وہ منہال سے کہتا ہے منہال میری زندگی میں 7 موقع ایسے آئے ہیں جہاں میں نہیں میری امامت روئی ہے، 7 موقع جہاں میری امامت روئی ہے۔ اس نے پوچھا مولا کیا مرحلہ؟ اب سن سکو گے عزاداران امام، میں نے نہیں پڑھنا تھا مگر آپ کے خاموش گریہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں مولا کی اس مصیبت کا ضرور ذکر کروں۔ میرے مولا فرماتے ہیں منہال پہلا موقع مسجد کنانہ کا تھا۔ منہال جب پہلے دربار میں ہماری پیشی ہوئی، ہمارے لواحقین کے سر نیزوں پر تھے، امیر تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ہمیں دربار کے سامنے بلایا گیا، کوفہ کا منظر تھا، بلایا گیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں منہال ہم کھڑے تھے، ہمارے سامنے فوراً تخت والے نے کہا کہ اب حسین کا سر لے کے آؤ۔ منہال کہتے ہیں میرے مولا کہتے ہیں منہال میری آنکھوں کے سامنے، میری بہنوں کے سامنے، میری ماؤں کے سامنے، میری پھپھیوں کے سامنے میرے بابا کے سر کو زلفوں سے پکڑ کر لائے ہیں۔ بابا کے سر کو زلفوں سے پکڑ کر سپاہی لے کے آیا، سامنے رکھا امیر کے۔ اس ملعون نے سر کو اٹھایا، گردن کو دیکھا، دیکھ کر یوں شمر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تجھے حسین کا گلا کاٹنا نہیں آیا، تو نے یہ حلق سے کاٹا ہے۔ عزاداران امام میرے مولا فرماتے ہیں منہال وہ منظر میری برداشت سے باہر تھا، وہ منظر میری امامت رو رہی تھی، یہ منظر ایسا تھا کوئی بیٹی دیکھ لے مر جائے، کوئی بیٹا دیکھے مر جائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں منہال اس نے پوچھا، ملعون نے شمر سے پوچھا تو نے حلق سے کیوں کاٹا ہے گلا حسین کا؟ شمر کہتا ہے میں نے حلق سے اس لیے کاٹا کہ اسے تکلیف زیادہ تھی، اسے حلق سے کاٹنے پہ تکلیف زیادہ ہو رہی تھی، میں نے اس لیے حلق سے کاٹا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے جس سر کو نیزے پر چڑھانا ہوتا ہے اسے حلق سے نہیں کاٹتے،
اسے یہاں ابتدائے حلق سے کاٹتے ہیں. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں منہال اس نے خنجر نکالا, ہمارے سامنے میرے بابا کے گلے کو پھر تراشنا شروع کیا. کربلا میں کاٹا تھا, یہاں تراشنا شروع کیا. سید سجاد فرماتے ہیں منہال میرے بابا کا گلا کٹ رہا تھا, بابا کا گلا, دو لمحے کے لیے رکنا, بابا کا گلا کٹ رہا تھا کہ اتنے میں میری آواز 4 سالہ سکینہ لپٹ کے کہتی ہے بھیا حسین, بھیا سجاد, میں اور کتنی دفعہ میرے بابا کو مارا جائے گا. اجرکم اللہ. تابوت سامنے ہے, اب اپنے گریے میں اضافہ کرو. مل گیا 40 سال کے بعد زہر, سید سجاد کو زہر ملا. 3 دن تک سجاد تڑپتا رہا. ایک 4 سال کی بیٹی ہے فاطمہ مولا سجاد کی, اس نے دیکھا بابا کو تڑپتے ہوئے, باقر کو بلایا, بلا کے باقر کو مولا سجاد کی بیٹی نے کانوں سے بالیاں اتاری ہے, باقر ہاتھ میں رکھ کے کہتی ہے اسے بیچا, ارے میرے بابا کا علاج کرا دے, میرا بابا تڑپ رہا ہے. اتنے میں سید سجاد نے بستر پر خود کو گراتے ہوئے کہا باقر ابھی سکینہ کی بالیاں نہیں بولے. اجرکم اللہ. ہاں تابوت آ گیا, میرے مولا شہید ہوئے. یہ جملے سننا, یہ جملے سننا. جب مولا شہید ہوئے نا, باقر غسل دے رہے تھے, وقت کا امام سید سجاد کو غسل دے رہا تھا. اب جملہ سننا, باقر جب غسل دے رہا تھا اور روتے ہوئے باہر آیا, صحابیوں نے پوچھا کیا ہوا, باقر کہتا ہے میرے بابا کے توق والے زخم, ارے آج بھی خون جاری ہے.